الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وزین ایماننا بالانوار الاحادیث والقرآن ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه. اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید میں جو عقائد بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ عقیدہ آخرت ہے. آخر یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی بنتا ہے دوسرا. عام طور پر معنی یہ لیا جاتا ہے کہ ایک جہان یہ ہے ایک جہان دوسرا ہے، اور یہ جہان عمل کا جہان ہے، وہ جہان جزا فضا کا جہان ہے. اور قرآن مجید میں عقیدہ آخرت پر بہت زور دیا گیا ہے، اور یقیناً آخرت کا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ عقیدہ نقلی طور پر بھی ثابت ہے تو عقلی طور پر بھی ثابت ہے. کیا ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آدمی ساری زندگی عبادات کرتا رہے، پرہیزگار بنتا رہے، اور جب وہ مر جائے تو لوگ کہہ دیں کہ یہ بندہ شریف تھا، نیک تھا، عبادت گزار تھا؟ کیا اس کی عبادت کا اس کو اتنا کہنے سے بدلہ مل گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس کے مد مقابل میں ایک آدمی بدکاری کرے، نشہ کرے، ظلم و تشدد کرے، قتل و غارت کرے، اس کے مر جانے کے بعد لوگ کہہ دیں کہ یہ بندہ ظالم تھا، برا تھا، فسادی تھا، فراڈی تھا. کیا اتنا کہہ دینے سے اس کا وہ عمل جو نقصان دہ تھا، جس کا نقصان ہوا، کیا وہ نقصان پورا ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. اسی لیے پروردگار عالم نے اس دنیا کے بعد دوسری دنیا بنائی، جس دنیا میں رب العالمین
ہر ذی روح کو اس کے عمل کا بدلہ عطا کریں گے۔ جنہوں نے عمل کیے صالح ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جنہوں نے عمل کیے خراب ان کو بدلہ بھی عذاب کی صورت میں ملے گا۔ یہ نص کثیر سے ثابت ہے، یہ نص غنی سے ثابت ہے، اور واقعتاً ایسا ہونا چاہیے۔ اسلام وہ قانون ہے جس میں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلام کا قانون عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ تو دنیا جہان میں جتنے ممالک ہیں، ہر ملک عدل اور انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدل و انصاف کے لیے انہوں نے قانون ساز ادارے بنائے ہیں، قانون بنتے ہیں، پھر عدلیہ ہے، پھر قانون پہ عمل درآمد کرنے والے ادارے بنائے گئے ہیں، تاکہ ہمارے ملک میں کوئی ظالم کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ یہ انسان کا مطالبہ بھی ہے، پروردگار کی چاہت بھی ہے کہ انسان انسان پہ ظلم نہ کرے، انسان انسان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے جس رویے سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھتی ہو، جس رویے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہتا ہو، جس رویے سے انسان انسان کے خوف سے مطمئن ہو۔ اگر ہاں کسی کو خوف ہو تو وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا خوف ہو، اگر کسی کو تکلیف ہو تو پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کی تکلیف ہو۔ آدمی اگر ڈرتا ہو تو صرف اس بات سے ڈرتا ہو کہ قیامت کے روز میں پروردگار کے سامنے اپنے نامہ اعمال لے کر کس طرح کھڑوں گا۔ قرآن مجید نے قیامت کے عقیدے پر بہت زور دیا تھا، مگر کچھ منکرین قیامت ایسے تھے جو عملاً بھی انکار کرتے تھے، قولاً بھی انکار کرتے تھے۔ کہ ماننا بھی دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ اقرار کے ساتھ مانا جائے، ایک یہ کہ اعمال کے ساتھ واضح کیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اعمال کے ساتھ واضح نہیں کرتے تھے تو قول کے ساتھ بھی انکار کرتے تھے، اور بار بار آ کر اس متعلق سوال کرتے تھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کے سوالات کا مقصد یہی تھا کہ کچھ سوال کر کے مسلمانوں کے دلوں میں انتشار پیدا کر دیا جائے، وسوسہ پیدا کر دیا جائے۔ اس وسوسے پیدا کرنے کے لیے وہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں کیا واقعتاً قیامت آئے گی، اور کیوں آئے گی؟ جب جہان ختم ہو جائے گا، مرنے والے مر جائیں گے، زندہ رہنے والے بھی مر جائیں گے، پھر قیامت کس طرح آ جائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب عما یتساءلون، یہ لوگ سوال کرتے ہیں عن النبع العظیم، اس چیز کا جو بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں اگرچہ اختلاف ہے، وہ مختلف فیہ ہے، لیکن کس صورت میں؟ اس صورت میں نہیں کہ وہ نہیں آنے والی، وہ کب آئے گی، کس طرح آئے گی، اس پہ جو سوال کرتے ہیں کلا سیعلمون، یہ نہیں سمجھ سکتے، اور پھر ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ کیا ان کا عقل کام نہیں کرتا؟ کیا یہ نہیں دیکھ سکتے الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو کس طرح بچھایا ہے، والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو کس طرح میخوں کی صورت میں گاڑا ہے، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ اس طرح اور مثالیں دے کر
پروردگار نے بتلا دیا کہ ہے کوئی جو ہماری طرح کی زمین بنا کے دکھائے، ہے کوئی جو ہماری طرح آسمان بنا کے دکھائے۔ جب ہم آسمان بنانے پہ قدرت رکھتے ہیں، زمین بنانے پہ قدرت رکھتے ہیں، پھر اس زمین پہ جو زلزلے آتے تھے، ان زلزلوں کو روکنے کے لیے میخوں کے طور پر ہم نے پہاڑوں کو بنایا ہے، تو کوئی ہے جو ہماری طرح پہاڑ بنا کر دکھائے۔ جب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ہم قیامت کو نافذ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور قیامت کے متعلق فرما دیا، فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، ہم آسمان کو اس طرح کھول دیں گے جس طرح کوئی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، ہم پہاڑوں کو اس طرح اڑا دیں گے جس طرح سراب اڑتا ہے۔ یعنی سراب اس کو کہتے ہیں جس طرح جنگل میں، صحرا میں بکھری ہوئی ریت پڑی ہوتی ہے، باہر سے آنے والا شخص دور سے دیکھتا ہے تو اسے پانی محسوس ہوتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، صرف اس ریت کی چمک ہوتی ہے۔ جب آدمی اس چمک کے قریب پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو ریت ہے، جسے وہ پانی سمجھ رہا تھا وہ پانی نہیں تھا بلکہ ریت کے ذرات تھے۔ اسی طرح جسے آپ پہاڑ سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن ان کو دیکھنا وہ سراب کی صورت یعنی ریت کے ذروں کی صورت میں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا ہم قیامت کے بعد لائیں گے ان جہنم کانت مرصادا، ایک جہنم ہوگی جو بہت برا ٹھکانہ ہے للطاغین مآبا، ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سرکشی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنے اعمال میں پروردگار کی تابعداری نہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ہم اس جہنم میں اتنی عذاب رکھیں گے کہ اس میں ذرا برابر ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی اور پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی کو پینے کے لیے کچھ ملے گا تو وہ کھولتا ہوا پانی ملے گا یا زخموں سے نکلتی ہوئی پیپ ملے گی۔ کیا اب بھی کسی کو انکار باقی ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، اگر اب بھی انکار باقی ہے پھر دیکھ لینا کہ ہم زمین میں زلزلے کیسے بنائیں، کیسے ڈالیں گے۔ جب زمین پہ زلزلے آئیں گے اس وقت یقین کی آنکھ سے دیکھ لینا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین زلزلے مار رہی ہوگی، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا مال جو کچھ اندر چھپائے ہوئے ہے اس کو باہر نکال رہی ہوگی۔ وہ مال تدفین کی صورت میں ہو، وہ مال کسی خزینے کے صورت میں ہو، وہ مال انسان و جن کے دفن کی صورت میں ہو، وہ مال مویشیوں کی صورت میں ہو، جو کچھ بھی ہوگا اخرجت الارض، وہ زمین وہ سارے خزانے باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان اس وقت رو رہا ہوگا، فریاد کر رہا ہوگا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، آج کے دن یہ ہماری خبریں کیوں پیش کر رہی ہے۔ زمین زلزلے مارنے کے بعد اپنے خزانے کو باہر نکالے گی، پھر اس میں سے جو انسان نکلیں گے، جو جنات نکلیں گے، پھر زمین اس کی تصدیق کرے گی، اللہ یہ بندہ اچھا تھا مجھ پہ اچھائی کرتا تھا، اللہ یہ بندہ برا تھا مجھ پہ برائی کرتا تھا، اور برائی کی جن کی شہادت ملے گی وہ لوگ رو رہے ہوں گے یومئذ تحدث اخبارها، کہ آج کے دن اس نے ہماری خبریں کیوں دی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، قرآن کہتا ہے اس لیے زمین خبریں دے گی کہ اس کو حکم اس کے رب کا ہوگا، تو اپنے رب کے حکم میں انسان اگر کمزوری ظاہر کرے تو کرے، وہ بے جان چیز ہو کر، زمین جامد ہو کر، پھر بھی پروردگار کا حکم پورا کرے گی، اس کو زبان ملے گی اس کو، اور زبان کے ساتھ وہ شہادت دے گی، گواہی دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، آج کے دن ہر آدمی کے سامنے اس کے عمل پیش کر دیے جائیں گے، اور عمل پیش ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ عمل تحریر کی صورت میں آ جائیں،
انہیں سامنے آ جائیں کہ تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ نامہ اعمال بن کر آئے۔ نامہ اعمال جب جنتی آدمی کو ملے گا سامنے سے ملے گا، دائیں ہاتھ میں ملے گا، جب جہنمی آدمی کو ملے گا تو پیچھے سے ملے گا اور بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ بائیں ہاتھ سے پیچھے سے ملنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ کسے ہوئے ہوں، پیچھے باندھے ہوئے ہوں، سامنے سے وہ لے ہی نہ سکتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر دنیا کو دکھانے کے لیے جسے آپ مہذب کہتے تھے، جسے آپ اچھا کہتے تھے، جسے آپ شریف کہتے تھے، اور اس کا حال دیکھو، اس کی کمیونگی دیکھو، اس کے اعمال سو دیکھو۔ اعمال سو یہ ہیں کہ دنیا کے سامنے اس کی تحریر ہے اور تحریر اسے دائیں ہاتھ میں نہیں بائیں ہاتھ میں مل رہی ہے، اور اس پر توف یہ ہے کہ ہاتھ بھی پیچھے بندھا ہوا ہے۔ اعمال سامنے لائے جائیں گے، کس طرح کے اعمال؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ اسے کہتے ہیں کہ جو دو ٹکڑے نہ ہو سکے، اتنی باریک کہ جسے ہاتھ سے یا اوزار سے دو ٹکڑے نہ کیا جا سکے، ایسا باریک عمل بھی اگر کسی نے کیا خیر کا تو یرہ، وہ اس کو بھی دیکھے گا، وہ بھی اس کے سامنے لایا جائے گا۔ اور اس کے مد مقابل میں من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر کسی نے اتنی مد مقابل ذرے کے بھی ایک برائی کی ہوگی تو وہ برائی بھی اس کے سامنے لائی جائے گی، وہ اسے دیکھ سے جائے گا۔ تو یہ روز محشر ہے، جب قیامت برپا کی جائے گی، قیامت آئے گی ان لوگوں پہ کہ جو بے ایمان ہوں گے، جو اعمال سو میں بدمست ہوں گے۔ پھر سور پھونکی جائے گی، سور پھونکنے والا فرشتہ سور پھونکے گا، دنیا پریشان ہو جائے گی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کو سننے کے لیے دنیا باہر جائے گی، اچھی اور سریلی آواز ہوگی، لیکن یہی سریلی آواز بدلتی جائے گی، خراب ہوتی جائے گی، تکلیف ناک ہوتی جائے گی۔ پھر لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں گے، بستروں میں گھس جائیں گے، کمروں میں اپنے آپ کو بند کر لیں گے، لیکن آواز اتنی شدید اور دردناک ہوگی کہ ہر ذی روح کی روح وہاں سے پرواز کر جائے گی۔ اگر اس وقت کوئی اونٹنیاں گابھن ہوں گی تو وہ بھی اپنے بچے کو جن دیں گی۔ اس وقت اگر کوئی ذی عقل ہوگا تو پاگل ہو جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت یوں کر دیں گے کہ ایک آسمان کو کتاب کی صورت میں کھول دیا جائے گا، زمین کو پھر آگ کی طرح جلا دیا جائے گا، پوری دنیا میں سوائے پانی کے، اور پانی بھی آگ برسانے والا ہوگا۔ اس طرح کا انداز ہوگا جب قیامت کا یہ ہولناک منظر ایک جگہ سے گزر جائے گا، اس پہ بھی ایک جہان گزر جائے گا، پھر اللہ رب العزت دوسرا جہان پیدا فرمائیں گے۔ جب دوسرا جہان ہوگا تقریباً ملک شام کی وہ سرزمین ہوگی جسے قیامت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اسی علاقے کی طرف سے زمین اور بنائی جائے گی، اس پہ نہ درخت ہوگا نہ سایہ ہوگا، اور ایسی سخت زمین، ایسی لمبی زمین جس پہ انسان تمام آ جائیں گے، جانور تمام آ جائیں گے، اور اس میں فرشتے بھی تمام آ جائیں گے، اور اس پہ حیوان بھی تمام آ جائیں گے، جنات بھی تمام آ جائیں گے، اور اسی پہ حساب کتاب لایا جائے گا، میزان کھڑا کیا جائے گا، پروردگار خود جلوہ فروز ہوں گے، اور یہاں پر امتوں کی صفیں لگیں گی، انسانوں کی صفیں ہوں گی، 120 صفیں تمام انسانوں کی ہوں گی، جس میں 40 صفیں تمام انبیاء کرام کی امت کی ہوں گی، اور 80 صف اس امت کی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں اپنی امت کو اتنی تعداد میں دیکھوں گا میں اس پہ فخر کروں گا، اور اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ حساب کتاب ایسا سخت ہوگا کہ اگر کسی جانور نے دنیا میں کسی دوسرے جانور پہ ظلم کیا ہوگا تو اللہ رب العزت وہاں جانوروں کو سامنے لائیں گے، پھر مظلوم جانور کو حکم ہوگا کہ اپنے ظالم جانور سے بدلہ لے لے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں قیامت کا خوف یوں ہوتا تھا، کبھی آندھی آ جاتی تو سارے صحابہ مسجد میں دوڑتے، اللہ کے حضور توبہ کرتے، سر سجدے میں رکھتے، اور ایک دوسرے سے پوچھتے کیا ابھی قیامت تو نہیں آ گئی؟ قیامت کا اتنی خوف تھا، حالانکہ ان کے اعمال آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، ان کے اعمال قبولیت والے اعمال ہیں، ان کے لفظ قدسیہ لفظ ہیں،
ان کے معاملات اتنی پاکیزہ ہیں کہ پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، بزرگیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں، پھر یہ ایسے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ جماعت تو ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دیو اعملوا ما شئتا، جو کچھ جی میں آئے کر گزرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہ لکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مگر ان کے پاس کتنی خوف تھا قیامت کا، وہ کتنی روتے تھے قیامت کے لیے کہ کہیں قیامت کے روز ہم پکڑے نہ جائیں۔ اور ہم مسلمان ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم قیامت کو یاد تک نہیں کرتے۔ پروردگار یاد فرما رہے ہیں اذا السماء اذا الشمس كورت، فرمایا یاد کرو وہ لمحہ جب ہم سورج کو بھی لپیٹ دیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، وہ لمحہ بھی یاد کرو جس لمحے ہم ستاروں کو بے نور کر دیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اس طرح چلائے جائیں گے جس طرح ریت کے ذرے اڑتے ہوں، اور وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور اس وقت کوئی جانور جو گابن ہوگا وہ پھیل جائے گا، اس کو اپنی تکلیف بھول جائے گی، جانوروں کو قیامت کی تکلیف ہوگی۔ اور یہ اونٹنی کا تذکرہ اس لیے ہے کہ عرب میں اونٹنیاں مقبول ترین ہوا کرتی تھیں، اور اس وقت جب وہ بچہ دینے کے لیے ہوں تو عرب والے لوگ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے انہی جانوروں کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا کہ جو اس وقت بھی گابن اونٹنی جو اپنا بچہ دینے کے لیے تیار ہو اور وہ اس سے بے خبر ہو، اور وہ جانور اپنے گھر سے باہر نکل جائے، کسی اور آدمی کے ہاتھ میں چڑھ جائے، کہتے ہیں کتنا ظالم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اس لمحے کو یاد کرو کہ جب جانور اس طرح پھرتے ہوئے ہوں گے، مگر جانوروں کا احساس کسی مالک کو نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنی فکر میں ہوگا۔ اور فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، وہ وحشی جانور دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے گھروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سارے اکٹھے ہو جائیں گے کہ اب کون سا لمحہ آ گیا ہے، اب ہمیں کون سی تکلیف آنے والی ہے، کہ وہ اکٹھے ہو کر پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ یاد دلا رہے ہیں انسان تجھے حیا نہیں آتی کیا تو اس لمحے کو بھول گیا ہے؟ اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریاؤں کو ہم اس طرح بھڑکا دیں گے کہ جس طرح آگ بھڑکائی جاتی ہے، کیا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پانی میں آگ لگ سکتی ہے؟ لیکن پروردگار کا کرشمہ اس وقت دیکھ لیجئے گا، قیامت کے روز دیکھ لینا کہ ہر پانی، ہر دریا وہاں سے آگ بن جائے گا، وہ آگ شعلوں کی طرح ہوگی اور پورے سمندروں میں آگ لگ جائے گی قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور وہاں ہر جاندار، ہر جانور جوڑے کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، یعنی صفیں بن جائیں گی، گناہگار علیحدہ ہو جائیں گے، نیک آدمی علیحدہ ہو جائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی پریشانی کے عالم میں ہوگا، یہاں تک کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا خیال کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مائی اپنے بیٹوں سے محبت کرنے والی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ہر ایک جوڑے جوڑے ہوں گے مگر جدا جدا ہوں گے، کسی کو بھی اپنے دوسرے کا احساس نہیں آئے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس دن ان لڑکیوں کے متعلق سوال کیا جائے گا جن لڑکیوں کو آپ زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ یہ قوم قریش کے لیے ہے۔ قوم قریش اپنے بچوں کو چھوڑتی تھی، لڑکیوں کو زندہ کرتی تھی۔ آج وہ جگہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، وہاں کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی، کوئی عمارت نہیں بن سکتی۔ جب وہاں پہ عمارت بنانے کے لیے اس کو کھودا جاتا ہے تو آج 1400 سال بعد بھی اس جگہ کو کھودا جائے تو نیچے خون کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر کے آتے تھے۔ فرمایا اس دن قیامت کے روز ان زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں کے متعلق سوال کیا جائے گا
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ یہ زمانہ ابھی نہیں آیا کہ آج بھی کسی سے سوال کیا جائے کہ تم زندہ کیوں دفن کرتے ہو بچیوں کو، بچیوں کا قصور کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بچیوں سے محبت کی ہے۔ وہ عورت جسے کتیا سے بھی بدتر جانا جاتا تھا، ان عورتوں کو اگر عزت ملی تو اسلام کی وجہ سے، اور تمہاری وہ عورتیں ماں بن کر آئی ہیں، بہنیں بن کر آئی ہیں، بیویاں بن کر آئی ہیں، بیٹیاں بن کر آئی ہیں، تمہارا لاج بنا ہے، تمہارا ایمان بنا ہے، تمہاری محبت بنی ہے، تمہارا سکون بنا ہے۔ یہ سب کچھ پیغمبر اسلام نے تمہارے لیے کیا ہے، ان عورتوں کو عزت دے کر۔ اور آج وہی زمانہ جاہلیت پھر سے دوبارہ چل رہا ہے۔ کہیں کوئی اپنی بچیوں کو الٹا لٹکائے ہوئے ہے، کہیں کوئی اپنی بچیوں کو دریاؤں میں پھینک رہی ہے، کہیں کوئی بندے اپنی بچیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا قیامت کے روز یہ بچے مرنے والے سوال نہیں کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تم نے ہمیں کس جرم میں قتل کیا تھا؟ قاتل کو تو اس وقت قتل کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ کیا دیکھنے والے حضرات خاموش رہ جائیں گے؟ کوئی آواز حق نہیں کہہ سکے گا؟ یاد رکھنے کی بات ہے، اگر کہیں ظلم دیکھتا ہوا، ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر لوگ خاموش رہ گئے، تو جس طرح ظالم ظلم کرنے والا گناہگار ہے، اس طرح اس کو دیکھ کر خاموش ہو جانے والا بھی برابر کا گناہگار ہے۔ قتل کرنے والے نے قتل کر دیا، وہ قاتل مجرم ہے۔ جو اس کو چھپائے گا وہ بھی مجرم ہوگا، جو اس پہ خوش ہوگا وہ بھی مجرم ہوگا، جو یہاں بیٹھ کر کہے فلانا قتل کیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، یہ بھی برابر کا مجرم ہے۔ اور اگر کوئی اس پہ خاموشی اختیار کر لے، ظلم کے خلاف آواز حق بلند نہ کرے، زبان نہ کھولے، تو یہ بندہ بھی برابر کا مجرم ہے۔ اور قیامت کے روز سب سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم نے کس جرم میں ان کو قتل کیا؟ اور پھر وہ معصوم بچی جو رسول اللہ کو پیاری ہے، وہ معصوم بچے رسول اللہ کو کتنے پیارے ہیں۔ ایک جنگ میں قتل ہو گئے تھے بچے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع فرمایا خبردار بچوں کو قتل نہ کیا جائے، وہ فطرت اسلام پہ ہے۔ کسی نے عرض کیا اگر یہودی کے بچے ہوں، حضور نے فرمایا بچہ فطرت اسلام پہ ہے، چاہے یہودی کا بچہ کیوں نہ ہو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے سواری پہ بٹھاتے ہیں، اور محبوب ان سے محبت فرماتے ہیں، کھانے میں ان کو شامل کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں سے پیار کیا، حضرت حسن کو چوم رہے ہیں، حضرت حسین کا بوسہ لے رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، کبھی میں نے ان سے پیار نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان ہے اسے چاہیے کہ میری طرح بچوں سے پیار کرے۔ آج زمانہ کس طرف جا رہا ہے؟ پھر مسلمان کہلانے والے لوگ اس لیے اس کو مارا جا رہا ہے، بیٹی ہے ہمیں بیٹا چاہیے، بیٹے کی محبت میں بیٹیوں کو جو دفن کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، کیا تو نے چوری کی ہے؟ نہیں، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا زنا کیا ہے؟ نہیں، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا قتل کیا ہے؟ نہیں، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کیا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگ گیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں تھا، بچیوں کو عیب سمجھتا تھا، میں نے بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا، اور بچی روتی رہی تھی، مجھے چیختی رہی تھی، مجھے کہتی رہی تھی ابا مجھے نہ مارو، ابا مجھے دفن نہ کرو۔ آج اس کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، اداس ہو جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے صحابی بھی رو رہا تھا، اور اس کی بات سنتے ہوئے پیغمبر کریم بھی رو رہے تھے۔ حضور نے منع فرمایا خبردار
آج کے بعد کوئی بچیوں کو دفن نہ کرے، اور فرمایا کہ اسلام کی برکت سے تیرا وہ گناہ معاف کر دیا جائے گا اگر تو سچے دل سے اقرار کرے اللہ کی توحید کا، آقا کی ختم نبوت کا۔ اس بندے نے اقرار تو کر لیا، مگر محبوب علیہ السلام نے اس کی بخشش کی خوشخبری تو دے دی، قانون نافذ کر دیا کہ آج کے بعد کوئی آدمی اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرے گا، یعنی مارے گا نہیں، دوسری صورت میں انہیں درگور نہیں کرے گا، چاہے زندہ ہوں یا خود مار کے انہیں دفن کر دے۔ یہ اسلام کی فطرت کے منافی ہے، یہ وہ ظلم ہے جس کو پیغمبر علیہ السلام سن کے برداشت نہیں کر سکے تھے، اور آج اللہ رب العزت ایسے ظالموں کو خود کیفر کردار تک اللہ آپ پہنچائے، اور پھر جو لوگ اس کے مستحق ہیں اللہ ان کو استحقاق کے ساتھ رحمت نازل عطا فرمائے، اور جو لوگ اس پہ خوشیاں مناتے ہوں اللہ ان کو بھی برباد کرے، اور جن کے دل اس واقعے سے آج بھی غمگین ہوں اللہ سب کے حال پہ رحمتیں فرمائے، اور سب پہ اللہ صبر کا جزا عطا فرمائے۔ اللہ روز محشر ان سوالات سے محفوظ فرمائے، جس سوالات کی وجہ سے صحابہ روتے تھے، آج اللہ ہمیں بھی ان سوالوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ